نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیث درود و سلام عرض کرنے کے بعد مکرم محترم سامعین، اللہ جل مجدہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کی توفیق رفیق سے ہم اور آپ سب نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو ہر قدم پہ کروڑوں نیکیوں سے مالا مال فرمائے. مکرم سامعین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت عالم غیب سے یہ آواز آئی کہ ان کی کفالت کون کرے گا. قالت الطیور، تو پرندے کہنے لگے نحن نکفلہ، ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت اور پرورش کریں گے، اور ہم پرندے ہو کر نبی علیہ السلام کی جب تعظیم کریں گے، آقا علیہ السلام کی خدمت کریں گے تو یہ ہمارے لیے عزت کی بات ہوگی. تو قالت الوحوش، درندے کہنے لگے کہ ارے پرندو، تم کمزور ہو، تم اتنی بڑی عظیم ہستی کی خدمت نہیں کر سکو گے. اس کفالت اور پرورش کا ذمہ ہم لیتے ہیں کیونکہ ہم طاقتور ہیں، بھگ دوڑ کے اندر ہم مشہور ہیں. تو ہم ہی اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کریں گے، اور ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں. ننال شرف و تعظیمہ ہو، اس سے ہمیں عظمت مل جائے گی کیونکہ نبی آخر الاسلام کی خدمت اور تعظیم و توقیر یہ ہمارے لیے باعث عزت ہوگا. اس وقت لسان قدرت یعنی عالم غیب سے آواز آئی، ہاتف غیبی نے آواز دی کہ ارے پرندوں اور درندوں، تمہارے جذبات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، تم میرے نبی علیہ السلام کی خدمت اور عزت تعظیم کرنا چاہتے ہو، پر سنو، اس نبی آخر الزمان کے متعلق ازل سے لکھا جا چکا ہے کہ اس ہستی کو دودھ سیدہ حلیمہ سعدیہ ہی پڑیں گی، لہذا یہ حصہ اس مئی بی بی کا ہے، اس مئی صاحبہ کا ہے جو اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ ملے گی. لہذا تم اس چیز سے ہٹ جاؤ، تمہارا یہ کام نہیں ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جب غزوہ حنین لڑی گئی، یہ مکہ المکرمہ سے بنی طیف کی طرف جائے تو وہاں پہ مسجد بھی بنی ہوئی، لوگ اکثر طیف سے آتے ہوئے وہیں سے احرام باندھتے ہیں، اور وہاں پہ صحابہ کرام کے مزارات بھی ہیں، دیوار دی ہوئی ہے. تو آقا علیہ السلام نے یہاں پہ جنگ لڑی
اور جنگ لڑنے کے بعد کافی دن تک آپ وہاں ٹھہرے رہے۔ ویسے بھی فوج کا اصول ہے، اور حضور علیہ السلام نے یہ طریقہ عطا فرمایا تھا کہ جب بھی جنگ لڑتے فوراً واپس نہ آ جاتے، کچھ دن وہاں پہ قیام فرماتے، سٹے کرتے، تاکہ کوئی فتنہ سر نہ اٹھائے، اگر اٹھائے تو اس کی سر کو بھی کی جا سکے۔ حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں، گوشت جانور ذبح ہو گئے، گوشت تقسیم ہو رہا ہے، مال و متاع بانٹا جا رہا ہے، تو ایک بڑھیا مئی آئی، لوگ مجمع سے اسے تقریباً کوئی جانتا تھا۔ جب وہ آئی، عجوز کہتے ہیں عربی کے اندر بڑھیا کو، تو قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام تعظیماً کھڑے ہو گئے، لوگ حیران۔ فبسط رداءہ، حضور علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک اتاری، اس مئی صاحبہ کے لیے بچھائی، فجلست علیہا، وہ بوڑھی اماں اس چادر کے اوپر بیٹھ گئی۔ اب صحابہ کرام ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یارو کون ہے اتنی عظمت والی مائی صاحبہ؟ یہ تو وہ دربار ہے نبی آخر الزمان کا، یہاں پہ تو جبریل بھی ادب سے آتے ہیں، یہاں پہ تو ابوبکر و عمر جیسے جوان بھی اونچی بات نہیں کرتے، گھٹنے ٹیک کے عرض کرتے ہیں۔ اگر اس نبی کا ایسے انگلی کا اشارہ ہو جائے تو آسمان کا چاند بھی دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اگر اس کا ہاتھ کا اشارہ ہو جائے تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس پلٹ آتا ہے۔ کون مئی صاحبہ ہے، آئی ہے؟ تو نبیوں کا سلطان، جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے بڑے بڑے ارشادات عالیہ قرآن میں فرمائے ہیں، وہ نبی ان کی عزت کے لیے کھڑا ہو گیا، اور وہ چادر اس مئی صاحبہ کے نیچے بچھائی، جس چادر کی قسمیں رب تعالیٰ نے، جس چادر کی وجہ سے آقا علیہ السلام کو مخاطب فرمایا ہے کہ اے آقا تو نے مدثر اور مزمل کی چادر اڑی ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، تو یہ وہ عظیم چادر ہے جس کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے بچھائی اس مئی صاحبہ کے لیے، ہے کون؟ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ تو ایک بزرگ ساتھ تشریف فرما تھے، اس نے کہا یہ حضور علیہ السلام کی وہ امی جان ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو دودھ پلایا تھا۔ یعنی آقا علیہ السلام نے دودھ پلانے والی ماں کی تعظیم و تکریم کر کے امت کو پیغام دیا کہ میں نبی، اپنی سگی ماں نہیں ہے میری، دودھ پلانے والی ہے، میں اتنی تعظیم کر رہا ہوں، تم میرا کلمہ پڑھنے والے ہو، اپنی ماں کا خیال کرنا۔